یہ ہم نے پڑھ لیا. دوسری جو اسٹوری ہے وہ دو آدمیوں کی. دو آدمیوں کی اسٹوری ایسی ہے کہ ایک ہے بہت ہی صاحب ثروت جس کے پاس بہت مال و دولت ہے, اور اس مال و دولت میں, اور یہ سب سے اہم, میں اس کو سب سے اہم جو ہے وہ واقعہ کہتا ہوں, سب سے اہم اسٹوری کہتا ہوں یہ, اور قرآن میں ایک ہی جگہ آئی ہے اور اس پہ سب سے زیادہ بات بھی کریں گے, اور اس کو ہم سیسری ملیں گے, اس کو ہم بہت ڈیپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو دو آدمی ہیں جو اس میں سے ایک صاحب ثروت ہے جس کے پاس دو باغ ہیں, اور دو باغ جو ہیں وہ بہت پھلے پھولے ہیں, اور وہ آپس میں مکالمہ ہے, اور اس مکالمے کے اندر جو ایک آدمی دوسرے سے, جو صاحب ثروت ہے اس سے, وہ شخص جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ تم اس کو جو ہے جو اپنی جنت میں داخل ہو رہے ہیں یا اپنے باغ میں داخل ہو رہے ہو تو تم کیوں نہیں کہتے ماشاء اللہ قوت الا باللہ. یہ ہے نا واقعہ, صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ داخل ہوتا ہے تو وہ باغ جب الٹ دیا جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو واقعہ ہے. اب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ صرف ایک بات کرتا ہے اور وہ مکمل کرتا ہے. وہ بات کیا ہے؟ جی, شکر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. اور کوئی بات؟ جی, شرک کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات. اور تکبر کرتا ہے. ٹھیک ہے, مادہ پرست ہے. صحیح ہے, بے صبری ہے, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی اور بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ واقعہ یاد آتے ہیں یا کوئی واقعہ کو مزید تفصیل سے بتاؤں؟ کسی کو واقعہ اگر پورا نہ سمجھ آیا تو دوبارہ بتا دو. جی, واقعہ دوبارہ بتاؤ. اچھا, دو افراد ہیں, ان میں سے ایک آدمی جو ہے اس کے پاس دو باغ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو دو باغ دیے ہیں. اس باغ کی تفصیل بتائیے کہ اس کے اندر انگور کی بیلیں ہیں اور اس میں کھجور کے درخت ہیں, اور بہت خوبصورت باغ ہے. یعنی یہ تصور دینے کے لیے کہ وہ باغ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, آپ سمجھ لیں ایسے. اور ایک آدمی جو ہے وہ اس کا پڑوسی ہے اور وہ اس کے پاس کچھ نہیں. تو وہ جو جس کے پاس نہیں ہے, وہ جس کے پاس ہے اس سے کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ جب اپنے یہ جو سب کچھ تمہارے پاس ہے اس میں تم اللہ کا شکر ادا کرو, اور یہ کہو کہ ماشاء اللہ قوت الا باللہ, کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور میرے پاس کوئی طاقت نہیں. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے تو یہ میرے محنت کی کمائی ہے, اور جو کچھ میں نے کی میری اپنی وجہ سے. میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں, میری اپنی وجہ سے ہے, اور یہ میں تو انٹائٹلڈ ہوں, مجھے تو ملنا ہی چاہیے یہ سب کچھ, اور میں تو ڈیزرو کرتا ہوں, میں تو اس کا اہل ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ ملے, اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کبھی مجھ سے ہٹے گا, اور اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے اس سے بہتر چیز مل جائے گی. یہ بھی وہ کہتا ہے اس میں پورے واقعے. تو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا پورا باغ جو ہے الٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ گھس بن جاتا ہے. تو پھر وہ جو ہے نا وہ ملامت کرتا ہے تمہیں پر. تو اللہ تعالیٰ ایک لائن دیکھتا ہے کہ اس کو اس کے شرک کی وجہ سے یہ سب کچھ تباہ ہو گیا. یہ میں نے اس کی آپ کو وہ بتا دی جس طرح. تو یہ واقعہ ہے, میں نے تفصیل سے بتایا. اچھا, اب آپ لوگوں نے کہا کہ ایک تو شرک ہے, تکبر ہے, بہت اچھی بات ہے, اور مادہ پرستی ہے. تو اور کوئی چیز نظر آتی ہے اس میں؟ جی, اس کو اس کی اپنی صلاحیتوں پر بڑا ناز تھا. تکبر آ گیا. ٹھیک ہے, ناز. جی, مال کا مل جانا اس کو اپنی قابلیت سمجھنا ہے, اس کی سب سے بڑی غلط ہے. صحیح ہے, اور ایمان کی کمزوری بھی اس سے. صحیح ہے. اس کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ جیسا آج مجھے حاصل ہے آئندہ بھی ایسا ہی حاصل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایمان کی خالص کمزوری تھی. ٹھیک ہے. اور مال آ جانے کے بعد انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے کہ میں ویسے سبق ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس پہ نظر رہنی چاہیے ہماری. ٹھیک ہے. تو صرف مال نہیں ظاہر تو اس میں مال باپ کا ہی ہے, باپ کا مال سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کیا ہوا تھا. اچھا, اس کے اوپر شکر گزار نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور اس کو اپنی قابلیت کا ایسا سمجھتا تھا جیسا کہ قارون نے سمجھا. ٹھیک ہے. تو اس کا نتیجہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا کہ دیکھیں یہ صرف میری جانب سے آپ کو عطا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اپنی قابلیت سمجھ گیا. ٹھیک ہے. آپ کو اس پر شکر گزار ہو جانا چاہیے تھا تاکہ نہ شکرا ہم وہ دکھاتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہو
ٹھیک ہے. تو اس نے یہ کہا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. یہ بہت صحیح ہے. ٹھیک ہے. شرک کہاں سے ہو گیا پھر؟ بیسیکلی شرک پہ داد کیا تھا اس نے. کیا شرک ہے؟ کہ اس نے سب کچھ اپنی ذات سے اپنے آپ کو سمجھ لیا. جی خود پسندی. جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بھی صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے جی جی وہی اسی کی طرف آ بالکل صحیح. بالکل صحیح. جی ابھی وہی بنا رہا ہے. وہی بنا رہا ہے. جی جی اچھا جی اسی طرف آ رہے. جی 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 ٹھیک صحیح. جی 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 لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یا لیتنی کہ ہائے میری کمبختی کہ میں نے شرک کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے شرک کیا. تو پھر انڈائریکٹلی نہیں کیا, اس نے براہ راست شرک کیا. تو وہ کیوں شرک کیا ہے یہ میں نے پیچھے ایک لفظ لکھا انگریزی میں, اس کو کہتے ہیں نارسسزم. ٹھیک ہے, نرگسیت, اس کو کہتے ہیں خود پرستی. ٹھیک ہے, خود پرستی کیا ہے؟ صحیح, میں نے انگریزی میں لکھا ہے لیکن میں اردو لکھا رہا ہوں. نرگسیت ہے, نرگسیت جو ہے نرگس کا پھول ہے اس سے نرگسیت لکھتا ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں خود پرستی. کیا ہوتی ہے خود پرستی؟ سر میں ہی ہوں جو کچھ بھی ہوں, بالکل صحیح, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں وہ بھی کر سکتا ہوں, بالکل صحیح, میری وجہ سے ہے, وہ سب میری وجہ سے, آگے جو ملے گا میری وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اپنی پرستش کرنا جو خود پرستی ہے. ایک اردو کا لفظ ہے خود پرستی. جی نارسسزم, نارسسزم جو ہے وہ خود پرستی. آپ خود پرستی ہے نرگسیت لکھ لیں, اردو لکھنے کو مسئلہ ہے. اس کی کچھ سائنس ہوتے ہیں. انسان یہ دیکھتا ہے, بھائی دیکھیں میں تو ڈاکٹر ہوں, آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ مجھے کچھ جو ہے نا وہ محسوس ہو رہا ہے, کھانسی ہو رہی ہے. تو میں کیا کروں گا, میں آپ کی آنکھیں چیک کروں گا, میں دیکھوں گا دال ہو رہی ہے, سائن ہے. میں دیکھوں گا بخار ہو رہا ہے, میں دیکھوں گا اچھا ہاں یہ سائن ہے, آپ کو بخار بھی ہو رہا ہے, میں چیک کروں گا, مجھے نظر آ رہا ہے. تو نرگسیت یا خود پرستی کو جانچنے کے لیے بھی کچھ سائن ہوں گے, کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے ہمیں پتہ لگے کہ خود پرستی ہے. ٹھیک ہے, میں کیوں آ رہا ہوں, اب یہ دھندلی آپ کے سامنے تصویریں بھی واضح ہو جائیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے کہ میں تو ہوں ہی اس قابل کہ مجھے ہر چیز ملے. اس باغ والے نے کیا کہا کہ میں یہاں تو ہوں ہی, اور اگر یہ ختم بھی ہو گیا تو اس اوپر بھی مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ مجھے ملے گا. تو سینس آف انٹائٹلمنٹ یعنی کہ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ میں اس وہم و گمان میں ہوں کہ میں تو ہوں ہی اس قابل ہوں کہ میں جس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, جہاں میں پلا بڑا ہوں, مجھے ہر چیز جو ہے وہ دو اسٹیپ میں ملی ہے. اور جب ہر چیز دو اسٹیپ میں تو میں اس قابل ہوں اور میں حق رکھتا ہوں کہ مجھے ہر چیز ملے. ایسے ہی ہوتا ہے, ہم اپنے آس پاس دیکھیں اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں. کافی میں سب چیزیں بتا رہا, سائنس بتا رہا ہوں, پھر میں سمیٹوں گا تو آپ مشکل بنائیں, آسانی کروں گا. تو پہلی بات تو یہ ہو گیا کہ سینس آف انٹائٹلمنٹ ہو گئی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوا یا مجھے ایسی چیزیں ملی جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں مجھے ملنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہوگی, تو یہ اس شخص کو نظر آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دوسری بات ایسے لوگوں میں جو خود پرست ہوتے ہیں ان کو دوسروں کا کیا کوئی خیال ہوتا ہے؟ ان کو کوئی احساس ہوتا ہے دوسروں کا؟ نہیں ہوتا. تو کیا اس کو اس بندے کا احساس تھا جو اس سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سب کچھ پڑا نہ رہ جائے, تو اس کو کیا احساس تھا اس ڈائلاگ میں؟ نہیں تھا. ٹھیک ہے,
تو دوسری بات یہ کہ ان لوگوں میں کوئی احساس نہیں ہوتا. تیسری بات وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ وہی اس بات کے حقدار ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے بھی تو ہر چیز جائز ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے ملنا ہی چاہیے اور میں سب سے اہم ہوں, اس وقت کائنات کا سب سے اہم آدمی میں ہوں, اس لیے مجھے ملنا چاہیے. تو یہ اس کی خود پرستی ہوتی ہے کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سب کچھ ملے. چوتھی بات ہے تکبر, ایروگنس. اس کے اندر جو ہے وہ تکبر ہوتا ہے, اور وہ تکبر جو ہے وہ اس سب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ہی سب کچھ ملنا چاہیے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے اہم ہوں. تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں, اور جو کچھ میں کرتا ہوں وہ صرف آخر ہوتا ہے, وہ سب سے بہتر ہوتا ہے, اور وہی سب سے اچھا بھی ہوتا ہے. یہی سارا مقابلہ اس کے ساتھی سے بھی کیا ہے. ایسے ہی ہے ابھی تک ہم سے چل رہے ہیں. تو جب یہ چار چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو فیصلے کر رہا ہے وہ دراصل اس فیصلے کا کارساز وہی ہے, کوئی اور نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے. میں اگر یہ کام کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ بہترین ہے اور میرا فیصلہ اٹل ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بڑی زبردست عقل ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, اور میں نے دیکھا اس کو کیسے پچھاڑا ہے, اور دیکھیں میں نے کیسے جو ہے نا اپنی زندگی گزاری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اب کوئی پریشانی نہیں آئے گی. تو میں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کام میں خود کر رہا ہوں. اور جب میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سارے کام خود کر رہا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. ٹھیک ہے, اور جب میں نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں اللہ کی برابری میں آ گیا. اور جب میں اللہ کی برابری میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کی کبریائی میں شراکت کر لی. ٹھیک ہے, تو جب کبریائی میں شراکت, اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں, ہم جو صفت بیان کرتے ہیں روزانہ وہ تو کبریائی کی ہے نا, وہ اس کی صفت جو ہے وہ رحمت کی صفت, جو رحمان جو ہے وہ الگ ٹاپک ہے, لیکن جو ہم صبح شام اس کو بیان کرتے ہیں 5 وقت بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کام میں خود کر رہا ہوں. تو وہ جو آدمی ہے, تو اس لیے یہ جو لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, یہ نظر سے بچنے کے لیے نہیں ہے, یہ بار بار یہ یاد دہانی کے لیے ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے, اور میرے اندر کوئی طاقت نہیں. تو اس کو اگر فہم کے ساتھ کر رہے ہیں ہر روز تو کیا کر رہے ہیں کہ کبریائی اللہ کی بیان کر رہے ہیں. اور اگر یہ سوچ رہے ہیں ذہن میں کہ یہ سب کچھ میرے اپنے ہاتھوں کا ہے تو شرک کر رہے ہیں. تو حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے, ابن عباس سے روایت ہے نا کہ شرک کیا ہے؟ کالی چونٹی جو کہ کالی پہاڑی پر اندھیری رات میں جاری ہو تو پہچانی جائے گی نہیں. اسی لیے ہر ہفتے اس بات کی یاد دہانی کرنا کہ میری ذات کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہماری ذات کی نفی چاہتا ہے, اور یہ واقعہ ہماری ذات کی نفی کروانا چاہتا ہے. ہم سے چاہتا ہے کہ یہ جو آپ فن خواہ پرت کر رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں, اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں. آئیے اس کو دوسرے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. کیا ہمارے جس گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارا کوئی عمل دخل؟ کیا ہماری پڑھائی میں ہمارا کوئی عمل دخل؟ جب تک کہ ہم شعور میں نہیں آ گئے ہمارے اپنے فیصلوں میں کوئی عمل دخل؟ کوئی عمل دخل نہیں. تو جب زندگی کے 60% زندگی میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تو ہم وہ 60% میں سے جو مزید 10% جس سے ہم نے کمایا اس پہ ہم یہ پکڑتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوٹ آؤ, شرک سے بچو. اسی لیے شرک کہا ہے.
کوئی اور بات نہیں کی. تو یہ نہیں ہے کہ شرک بالذات ہے, شرک بالذات و صفات دونوں ہیں اس کے اندر. میں نے ابھی آپ کو کھول کے بیان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کھول کے بیان, ہر ہفتے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس شرک سے بچو, خود پرستی سے بچو, خود ستائشی سے بچو, نارسسزم سے بچو, اور میں کرنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے. کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, کیسے ہو جاتی ہے یہ انسان کے اندر پیدا بتائیے. جو واقعی جو اپنے وہ چیز جو مانگ رہا ہے جب ہونے لگتی ہے تو وہ اس کو آنے لگتا ہے کہ میرے وجہ سے ہو. بالکل صحیح. سارا کچھ اس کو بھول چکا ہوتا ہے, یہ سب اللہ کی دین, اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے. صحیح. لیکن ہم سوچیں نا کہ یہ پیدا کیسے ہو جاتی ہے. جی کھو جاتا ہے, بالکل صحیح. لگا رہتا ہے وہ اصل سے جو پیچھے رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچیومنٹس بالکل صحیح. کامیابی انسان کو مغرور کرتی ہے. بالکل صحیح. ایک بات جی. اس میں ایک بہت اچھا پہلو تھا, پڑھا تھا کہ خالد بن ولید کے جو فتح حاصل کر لیا کرتے تھے, من کو محفوظ نہیں کہتے کہ یہ فتح سے اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے, آپ کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے. بالکل صحیح. لوگوں میں یہ ذہن میں آ گیا تھا کہ پولیس ہوگی تو فتح ہوگی, اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو بھیج دیا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. تو اس کا مطلب کیا ہوا, آپ نے بہت اچھی بات کی, اس یہی پہلو ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک تو میرے اختیار میں ہے اور ایک کسی اور کے اختیار میں بھی ہے. تو وہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں تو ہے, انسان ماں باپ کے اختیار میں. ہم بچوں کو شروع سے ہی, ہمارا پورا نظام مقابلے کا ہوتا ہے, اور ہم بچوں کو شروع سے ہی اس اچیومنٹ پہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے زبردست کام کر دیا, آپ بہت پیارے ہیں, آپ بہت زبردست ہو, آپ جو ہے وہ آپ جیسا کوئی بچہ نہیں. کہ ہم سب اس کو پھونک بھر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, جب ہم اس کو پھونک بھر رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم اس کے لاشعور میں بھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو انٹائٹلڈ ہے. جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سوچا ہوتا ہے یہ سب تو مجھے ملنا چاہیے, کیونکہ ہم نے بچپن سے اس کے ذہن میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. اس کی پوزیشن آئی, آپ جیسے پڑھنے والا کوئی نہیں, اس نے مارکس فرسٹ آیا کمپٹیشن میں, آپ جیسے بھاگنے والا کوئی نہیں. تو ہم اس کے ذہن میں جا کے دیکھیں نا تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں تو ہوں ہی ایسا. اگر آپ یہ کہیں اس سے, اور یہ شعور یہاں سے شعور کی ابتدا ہوتی ہے, اگر آپ اس سے کہیں کہ آپ کو اتنا پیارا کس نے بنایا, اور اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, آپ کو یہ توفیق کس نے دی, آپ اس کو پریز کریں, بچے کو کہیں کہ آپ زبردست نمبر لے کے آئے, لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی. اگر وہ نہ چاہتا تو آپ کے نمبر نہیں آتے. اگر وہ یہ آپ میں قابلیت نہ ڈالتا تو آپ اتنے قابل نہ ہو. اگر وہ آپ کو اتنا ہوشیار نہ بناتا تو آپ فرسٹ نہ آتے. اگر وہ آپ کو اتنا تندرست توانا نہ بناتا تو آپ دوڑنے بننا آتے. تو ہمیشہ اس کو وہ کہتے, تبھی تو حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے معذور کر کے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اپنی جنگ نہ ہو جائے, تو اس لیے یہ ہمارا فرض ہے. اب ہم سے جو ہو, ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہو گیا, لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ امتحان ہے کہ کیا ہم ان کو خود پرست نہیں بنا رہے ہیں. یہ میں تھوڑی سی بات کروں, کیا ہم ان کو خود پرست نہیں بنا رہے ہیں. یہاں سوچنے کی بات ہے, ایک تو اپنی اصلاح کرنی ہے ہر ہفتے, اور دوسرا یہ سوچنا ہے کہ کیا میں اپنے دائرے میں لوگوں کو خود پرست نہیں بنا رہا. اگر میں بنا رہا ہوں تو رک جائیں, اس لیے کہ وہ تکبر کی بنیاد رکھے گا اور کبر شرک کی طرف لے کے جائے گا. اور بعد میں نا آپ روئیں کہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک ہی دن اچانک یوں اڑے گی اور بھراری اور تبدیل ہو جائے گا. تو اس لیے میں اس واقعے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں, اور کوشش ہم سب یہ کرتے ہیں, اور مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود پرستی کے اس گھنونے عمل پہ نہ پڑیں. اور آج کل آپ کو نظر بھی آتا ہے خود پرستی جو ہے وہ اپنی انتہا پہ, تو اس لیے اس کو بار بار پڑھنا ضروری. تو دوسری حالت, اس حالت میں تو ہم ہر وقت ہوتے ہیں. اب سمجھ آ گئی, اس حالت میں تو ہم ہر وقت ہی ہوتے ہیں, کبھی کم ہوتے ہیں, کبھی زیادہ ہوتے ہیں. کبھی 4 بندوں کی محفل میں اگر میں پیارا لگ رہا ہوں گا تو میں اوپر چلا جاؤں گا, 4 بندوں کی محفل میں اگر میں زیادہ ہوشیار ہوں گا تو
ऊपर चला जाऊंगा अपनी घर की सीट में। तो ये मुस्तकिल चल रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छी मिसाल दे दी कि यही है कि हम अपने बच्चों को ये समझ कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन कोई आप बड़ा अच्छा था, सब अल्लाह की तरफ से कॉन्फिडेंस आए, उनको पुश करें, उनमें एतमाद पैदा करें, उनमें एतमाद के साथ साथ ये शऊर पैदा करें कि ये एतमाद आपका रब की वजह से, ठीक है। कोई सवाल होगा तो हम करें, तो हम डायरेक्ट बता दिया कि आता क्यों है, बचपन से आता है, ठीक है। चारों साइन में से सबसे स्ट्रॉन्ग साइन कौन सा होता है नार्सिसिज्म का? सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि मैं इस बात का तो मैं हूँ ही, कोई एक साइन नहीं है, किसी में एरोगेंस होगी, किसी में लैक ऑफ एम्पैथी होगी, लेकिन एंटाइटलमेंट सब में होते हैं कि मुझे तो मिलना ही चाहिए, इसलिए कि मैं तो इसका हकदार ही हूँ, सही है। तो इस चीज को जो है वो समझना जरूरी है।